اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اور اس کی توفیق کے ساتھ الحمدللہ طائف کی ایک بہت خوبصورت ویڈیو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو طائف کی پہچان، اس کی فن تعمیر، وہاں پر بننے والے مشہور محلات اور ان کی تاریخ، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کی طرف ہونے والا سفر مکمل طور پر بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں آپ کے متعلق تمام قصے بتائے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں پیش آئے۔ تو آپ تمام ناظرین سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے اس سفر کو۔ ناظرین کرام، ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے طائف کا سفر شروع ہوتا ہے، یعنی مکہ سے طائف کی طرف، اور مکہ سے طائف 1926 میں ملا، یعنی 1926 میں طائف السعودیہ کی طرف آیا، یعنی سعودیہ کا حصہ ہوا اور عرب کا حصہ بنا۔ طائف کی پہچان میں ناظرین کرام فن تعمیر سب سے بڑی پہچان ہے، اور یہ تعمیرات چونا اور چٹان اور سنگ مرمر کے پتھر سے کی گئی ہیں۔ اس کی عمارات میں یہ پتھر بہت مشہور ہیں۔ طائف کے مشہور محلات کی جہاں ہم بات کریں تو طائف میں بہت سارے مشہور محلات ہیں جن کی وجہ سے یہ پہچانا جاتا ہے، اور طائف کی مشہور تاریخی محلات میں سب سے پہلا جو محل آتا ہے، جس کا نمبر سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے، بہت بڑا محل ہے جو کہ چونا اور سخت چٹانوں اور سنگ مرمر سے مل کے بنا ہے۔ اس محل کا نام جبرۃ المخزومیہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ محل بنو امیہ کے سرداروں کی تعمیر ہے کہ جو 114 ہجری میں تعمیر ہوا۔ اس محل کی منزلوں کے بارے میں بات کریں تو یہ 3 منزلہ محل ہے۔ اس کے اطراف میں کئی کھیتیاں اور باغات ہیں جس کے نقوش ابھی بھی ملتے ہیں۔ یہ سنگ مرمر کی بہت خوبصورت تعمیر ہے، اور یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ اس کے اندرونی کچھ ٹیکسچر ہیں جن کی تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، اور یہ وہ پتھر ہیں جو اس محل کی تعمیر کے درمیان اس پر استعمال کیے گئے۔ یہ وہ جگہ ہے ناظرین کرام جہاں سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف سفر کر کے گئے اور ان کو پتھر تک مارے گئے۔ ناظرین کرام، یہ بہت دل کو لرزا دینے والا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تاریخ بتا رہے ہیں، اور ابھی ہم اس راستہ پر ہیں جہاں سے رسول کریم طائف کی طرف گئے، اور یہ وہ پتھر ہیں، عمارات، مکانات وغیرہ بنائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ دائمی دروازہ ہے جہاں سے حجاز میں داخل ہوا جاتا ہے۔ یہ طائف کا دائمی دروازہ ہے، یہاں سے قبائل طائف میں داخل ہوتے تھے، اور یہ وہ محل ہے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بیت المخزومیہ کے نام سے مشہور ہے۔ جبرۃ المخزومیہ بہت پرانا محل ہے، یہ بنی امیہ کے سرداروں کی تعمیر ہے، اور اس کو 114 ہجری میں تعمیر کیا گیا۔ یہ 3 منزلہ محل ہے، اور اس کے اندر 3 منزلیں بنائی گئی ہیں، اور اس کے اطراف میں بہت سارے باغات اور کھیتیاں وغیرہ ہیں۔ یہ اس کا بیرونی منظر ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں بہت سارے کمرے ہیں، اور یہ پورے محل کی شکل ہے جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی خوبصورت محل ہے اور فن تعمیر کی ایک عکاسی کو پیش کرتا ہے جو کہ رومن کے طرز عمل پر ہے۔ یہ دوسرا محل ہے جس کا نام شبرہ ہے، اور اسے طائف کا دروازہ کہتے ہیں۔ یہ اس کے اندر سے ملکہ بلقیس کی نہروں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، جہاں ملکہ بلقیس نے ایک کنواں کھدوایا۔ یہ شبرہ محل ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک اور محل ہے جس کو ہم برکہ خرابہ کہتے ہیں، اسے قصر الخرابہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے نزدیک ملکہ زبیدہ کا کنواں بنا ہے جس میں سے ملکہ زبیدہ کی 50 نہریں بنائی گئی ہیں۔ یہاں سے پرانا زمانہ میں حجاز کرام بیت المقدس کی طرف جاتے تھے۔ یہ محل خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بنایا گیا، اور اس میں بہت سارے یہ فن تعمیر کے نمونے ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جو نقوش کی شکل میں لکھے گئے ہیں۔ یہ محل کی باہرونی منظر ہے جہاں سے ملکہ زبیدہ کا کنواں نظر آتا ہے، اور ابھی یہاں سے ہم اپنے اس سفر کی طرف چلتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا، یعنی طائف کا سفر۔ یہ وہ سفر ہے ناظرین کرام کہ جو ہمارے لیے بہت بڑا
سبق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا سلسلہ مکہ سے شروع کیا اور نبوت مل جانے کے 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے، لیکن قوم کی اصلاح کے باوجود کوئی جماعت بہت تھوڑی سی کے علاوہ مسلمان نہ ہوئی، اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کی آپ کی مدد کرتے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بہت طرح کی تکلیفیں پہنچاتے، مذاق اڑاتے، اور جو ان سے ہو سکتا تھا وہ کرتے، اور کسی بھی چیز سے درگزر نہ فرماتے۔ یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ان کی بہت مدد کرتے اور مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ کی پروٹیکشن کرتے۔ 10ویں سال میں ناظرین کرام ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کافروں کو بھی اب کھلے مکھلے آپ کے خلاف محاذ شروع کرنے کا موقع ملا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس خیال طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے گی اور دین پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کی دین کی طرف بلایا اور اللہ اور رسول کی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ناظرین کرام ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم اتنا ہی کر لیتے کہ مشہور عرب کی جو مہمان نوازی تھی اس کا ہی لحاظ کر لیتے، انہوں نے صاف صاف بے رخی اور بد اخلاقی سے جواب دے دیا۔ ان لوگوں نے یہ تک گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی وہ شریف ہوں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ آپ ہی اللہ کو ملے کہ نبی بنا کر آپ کو بھیج دیا، معاذ اللہ، اور دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں جس کو رسول بنا کر بھیجتے، استغفر اللہ۔ اور ناظرین کرام تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے تو تیری بات سے انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو میں ایک ایسے شخص سے بات نہیں کرتا جو جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ ناظرین کرام یہ بہت دل خراش بات تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ اس بات کو سنا اور اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت اور استقلال کی پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی ناظرین کرام آپ کی بات کو قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہارا دل چاہے وہاں چلے جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مایوس ہو کر نکلنے لگے تو لوگوں نے نہ صرف آپ کو برا بھلا کہا بلکہ آپ کے پیچھے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جو آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کے پیچھے پیچھے تالیاں پیٹتے، پتھر مارتے، حتیٰ کہ آپ کے جسم سے، آپ کے جوتے مبارک سے خون جاری ہونے لگا اور آپ کے خون سے جوتے رنگین ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین کرام اس جگہ بھی ان کے لیے دعا مانگی، اور یہ صبر اور استقلال کی بہت بڑی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی، اے ارحم الراحمین تو ہی میرا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، کس اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتا ہے اور مجھ سے منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے اپنی رحمت خاص سے عطا فرما، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تیری حفاظت میرے لیے کافی ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیرے روشن ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جائیں گے، اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ ناظرین کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو مالک الملک کی شان قہاری کو جوش آنا ہی تھا۔ حضرت جبرائیل امین نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اور قوم کی گفتگو سنی اور آپ جو جوابات دے رہے ہیں اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا ہے جو پہاڑوں کی خدمت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیں تو یہ پہاڑ اس قوم کے اوپر پھینک دیے جائیں اور گرا دیے جائیں اور انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے۔ ناظرین کرام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے بیان کیا اور فرمایا کہ اے ذات رحیم و کریم تو مہربان ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے اور بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اے اللہ عز و جل میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کی نسل میں سے کوئی ایسا پیدا ہوگا جو دین کی پیروی کرے گا اور تیری
ذات کو معبود حقیقی جان کر اسلام کی طرف راغب ہوگا۔ اے اللہ عز و جل تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ ناظرین کرام، یہ ہیں اخلاق اس ذات کریم کی کہ جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں، جو ہمارے گناہ گاروں کے آقا و مولا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امت محمدی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حالوں پہ رحم کرے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھولے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔